علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. جناب آدم
پھر آگے جناب اقبال ایک بلندی پر ایک پہاڑی پر بیٹھے ہوئے جب وہ تنہا دارو قطار ہو گئے جب آئے ایک ہرن اور ہندی ایک گھوڑا ادھر سے گزرا ہرن نے اور ہندی نے یہ سوچا کہ اس تنہائی میں ایک ہستی ہے ایک شخص ہے جو دارو قطار ہو رہا ہے پتا نہیں کیا پریشانی ہے کیا دل معمول ہے کیسا دل معمول ہے کیسی پریشانی ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر دارو قطار ہو رہا ہے چلو ہم دونوں اس شخص کے پاس بیٹھ کر کم از کم اس شخص کا دل کچھ تو مطلب سمجھے گا اور غم کرا ہلکا ہوگا ان کی مایوسی کم ہو جائے چنانچہ ہرن اور دونوں گئے اور جناب آدم دونوں کچھ دیر کے بعد یہ ہرن اور ہرنی کا جوڑا اٹھا چل جیسے یہ جوڑا اٹھا اسی طرح جناب آدم اور ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ دے دونوں کی پیٹھ پر ہاتھ دے اور چل گئے اور یہ جوڑا اپنی منزل اس میں دار آگے منزل پر پہنچے دیکھا بہت ہی ہرن اور ہرنی ہے بہت ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ دو ہرن اور ہرنی آ رہے ہیں ان کے اندر ایک عجیب خوشبو ہے پوچھا اپنی زبان پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو کہاں گئے تھے تمہارے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی اب انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ایسے مقام سے ملے کہ جہاں ایک شخص بیٹھا تھا وہ قطار ہو رہا ہم نے اس کا دل اس کا غم ہلکا کرنے کے لیے کچھ دیر بیٹھ گئے جب ہم وہاں سے چلے تو اس شخص نے ہماری پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیر دیا ہمارا وہ ہرن بولے کہ اچھا مقام ہمیں بھی تھا ہم بھی چلے چنانچہ وہ مقام اس مقام پر لے کر آئے جناب آدم وہاں بیٹھ صاحب کے ساتھ ہو رہے تھے پہلے مرتبہ شروع کر دیجیے اللهم صل على محمد وعلى محمد مقام پر جناب آدم بیٹھ صاحب کے ساتھ ہو رہے تھے یہ سب پورا بندہ ہرنی اور ہرن سب آئے اور پھر بیٹھ گئے پھر بیٹھ گئے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر یہ سب ہرن اٹھے جناب آدم نے ان کی پیٹھ پر بھی ہاتھ پھیر دیا لیکن خوشبو نہ آئی ان کی پیٹھ سے خوشبو نہیں آئی جناب آدم نے ہاتھ پھیر دیا مگر ان کے پاس خوشبو نہیں آئی کیوں نہیں آئی وجہ یہ تھی کہ وہ دو ہرن اور ہرنی خلوص نیت سے حاضر ہوئے اور یہ سوچ کر بیٹھے کہ اس شخص کا ہم غلط کر دیں اس کی ہم مدد کر دیں اس لیے بیٹھ گئے اور جناب آدم نے سلا یہ کیا کہ ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیا ان میں خوشبو ٹھہر کی اور یہ جتنے ہرن آئے تھے یہ سب لالچ میں آئے تھے کہ چلو ہمارے اندر بھی جب ہماری پیٹھ پر ہاتھ ملے گا تو ہمارے اندر بھی خوشبو پیدا ہو جائے گی صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى محمد اور جب ہم گھر سے چلے تو یہ سوچ کر چلے کہ ہم مولا کی پرسداری کے لیے جا رہے ہیں ہم مولا کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں ہم مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور گھر سے اس انداز سے اس جگہ جہاں اداکاری ہو رہی ہے جہاں مجلس ہو رہی ہے اس انداز سے چلے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ حسینی آ رہا ہے یہ حسینی آ رہا ہے یہ شیعہ آ رہا ہے یہ محب اہل بیت آ رہا ہے ہمارا کردار ہمارا عمل ہمارا طریقہ ہماری جان بات ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرا دیکھ کر ہمیں حیرت زدہ ہو جائے ارباب ادا
قبول فرما دی اللہ تعالیٰ نے ایمان کسی نے جناب ایمان کا صلی اللہ محمد مولا محمد مولا کی سارت مار کی حدیث یہ ہے کہ جو شخص میرے مضمون حسین کو روئے یا کسی شخص کو رلائے یا اپنی صورت کو ہونے کی بنائے اس پر بڑی بات ہو مولا اگر مجلس میں بیٹھے اور رویا نہ جائے تو کیا کیا جائے؟ امام فرماتے ہیں کہ اچھا اگر رویا نہ جائے تو رونے کی صورت نہ اور اگر رونے کی صورت بھی نہ بن سکے اپنی گردن جھکا اور رونا صرف اتنا ہی کافی ہو جائے گا کہ کسی نے مظلوم کربلا کی مصیبت کو سن کر اس کا دل مقبول ہوا اور آنکھوں میں تری آ گئی صرف تری یعنی پرے مغز کی برابر بھی اگر تری آ گئی تو اس کا رونا تو کافی ہے ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے اللہم صلی اللہ محمد مولا محمد آج مولا کی آدمی اللہ تعالیٰ نے امام کس طرح مولانا کو دیا جائے اور کس طرح مولانا کا ہم منایا جائے یہ ہماری قوت سے باہر اللہ تعالیٰ نے امام جب اہل حرم کو جدید کا دلا کیا جناب سید سرکار جب فرمایا کہ لگ ہے رسول کو ان سے بات ہوئی جناب سید سرکار جناب زینب کے پاس آئے اور آ کر ہم سید کو جدار جدید سے ہمیں ریا کر دیا اگر ریا کر دیا ہے تو جدید کے طور صحیح کو مکان کا مل جائے تاکہ ہم اس مکان میں بیٹھ کر اپنے شہیدوں کا غم منائیں ماتم کریں ان پر اعتبار ہو جب سے ہم حسین سے ہم پوچھے ہیں شہید کربلا کی لاشوں کی بے حرمتی جو کی گئی ہے ہمارے دل میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم کسی اونچی اپنے بڑی کو چلے جائیں پہلے ہم غم منائیں اور اللہ تعالیٰ نے امام جناب زینب نے ایک مکان خالی کرایا اور اس میں شہدا کا ماتم کیا غم منایا اور جناب سید سرکار کو اٹھا کر کہا بیٹا جب تمہیں تمہارے باپ کا کرتا دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے امام جناب سید سرکار کو جلال کرتا ہم کو وقت آیا کہ یہ آگے بات تسلیمے کی سن کے نظر ہوگا بشیر نے جنگل سے کہا کہ دیکھو جہاں کی جو جھوٹے روکنا جہاں آگے بڑھے تو بڑھنا جب اور سختی نہ ہونے پائے اب تاکید کر میں کہوں گا اے جدید یہ وہی بیویاں ہیں یہ وہی امیر ہیں کہ جو بچہ روتا تھا تو اس کو صرف تماشے لگاتا تھا اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں یہ رکے روک دینا رک جائے اللہ تعالیٰ نے امام جب آپ جاتے جب مدینے پہنچا تو بشیر سے جا کر محلے بنی ہاشم نے اعلان کیا اے بنی ہاشم سے رہنے والوں محلے بنی ہاشم سے رہنے والوں حسین کا قافلہ واپس آ رہا ہے حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا اللہ تعالیٰ نے امام یہ سن کر جناب ام البنین دروازے پر آئی اور جناب فاطمہ کبریٰ دروازے پر آئی پوچھا اے بشیر کیا کہہ رہا ہے حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے سب مدینے والے واپس آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے امام آخر یہ بتا بشیر کہ کیا ہوا کیا پریشانی تم پر گزری کیا حسین شہید کر دیے گئے اور میرا بھائی میرا بیٹا ہم بات دیکھتا رہا
کس طرح کرتے اللہ تعالیٰ نے امام جگایا کی خبر اللہ تعالیٰ نے امام کی خبر مدینے میں پہنچی. یہ خبر مدینے میں پہنچی اور مدینے کے ہمارے کو آئے پر یہ سب نکل آئے. جناب سید سجاد کے پاس جناب سید سجاد کے پاس آئے. یہ پہچان کر سکے جناب سید سجاد کو پہچان کر سکے. اللہ تعالیٰ نے جناب سید سجاد کو خوبا پہچان نہیں پائے. اوپر نے کہا میرا سید سجاد کہو سید سجاد میرا سید سجاد کہو تو خوبا آپ نے مجھے نہیں پہچانا. نہیں تو سید سجاد ہوں. آپ خوبا میرے ہاتھوں نے ہاتھ کلیاں پہنائی نہیں گہے میں کاٹے کاٹا پہنایا گیا. خوبا ان کو کشا کشا پھرایا گیا. میرے جسم میں زخم ہے. اللہ تعالیٰ نے سننا تھا کہ خوبا نے جناب سید سجاد کو گلے سے لگا دیا. کہا خوبا ذرا آہستہ دبائیے. کہا بیٹا کیوں؟ کہا خوبا میری گردن میں توپ کا زخم ہے. میرا جسم زخمی ہے. میں برداشت نہیں کر سکتا. ذرا تسلی کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ قافلہ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچا. جناب زینب نے دیکھیے دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے تو کچھ سوغات لے کر آتا ہے. جناب رسول اللہ کی تربت پر آئی اور آ کر کہتی ہے نانا میں کچھ آپ کے لیے نہیں لے کر آئی. آپ نے حسین کا ناما علی اکبر کا کرتا قبر رسول پر رکھ دیا. کہا نانا یہ سوغات ہے. یہ حسین کا ناما ہے. حسین کو 3 دن کا کیا تھا. کربلا میں شہید کر دیا. علی اکبر کے گلے اداکاروں اب جناب شہبازیاں بیٹھی ہوئی ہے. یہ آیا جناب فاطمہ کبریٰ آئی اور انہوں نے آ کر ایک بیوی کے دامن کو اٹھا کر دیکھا تھا. اداکاروں جناب فاطمہ کبریٰ ایک بیوی کا دامن ہٹا کر کہتی ہے یہاں بھی نہیں. دوسری بیوی کا دامن ہٹایا کہا یہاں بھی نہیں. تیسری بیوی کا دامن اٹھا کر دیکھا چادر ہٹا کر دیکھی کہا یہاں بھی نہیں. جناب زینب نے پوچھا اے کبریٰ کہاں دیکھ رہی ہو. کہا میں اپنے بھیا علی اکبر کو دیکھ رہی ہوں. سکینہ کو دیکھ رہی ہوں. دونوں میں دیکھ بھی نظر